اندھیری رات کے مسافر، لکھا رہی ہیں نسیم حجازی، باب نمبر 1، سینٹا فے۔ 1491 کے آخری مہینے کی ایک صبح افق مشرق پر ابھرتا ہوا سورج اپنی سنہری اور پہلی کرنوں کے جال پھیلا رہا تھا۔ جنوب کے کوہستانوں میں خوابیدہ دھندکلے آہستہ آہستہ اپنا دامن سمیٹ رہے تھے اور سیرا النوادہ، الفجارہ اور الحمہ کی بلند چوٹیوں پر برف کے تاج جگمگا رہے تھے۔ سینٹا فے کے فوجی کیمپ میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملکہ ایزابیلا شاہی خیمے سے کچھ دور ایک پہاڑی پر کھڑی تھی اور غرناطہ کا دھندلا سا منظر اس کے سامنے تھا۔ کبھی کبھی اس کی نگاہیں ارد گرد پھیلے ہوئے خیموں یا پڑاؤ سے آگے ویگا کے نشیب و فراز میں ان ویران بستیوں میں جا رکتی جہاں جلے اور اجڑے ہوئے مکانات جنگ کی ہولناکیوں کی گواہی دے رہے تھے۔ لیکن چند ثانیے کے بعد یہ طلسماتی شہر، جسے وہ 6 میل کے فاصلے سے بارہا دیکھ چکی تھی اور جس کے بلند مینار اور گنبد اس کے ذہن پر نقش ہو چکے تھے، پھر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ جنگ کے ایام میں جب اس نے پہلی بار اس پہاڑی سے غرناطہ کا منظر دیکھا تھا، اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ سینٹا فے اور الحمرا کے درمیانی فاصلہ یکا یک گم ہو گیا ہے۔ جنگ کے ایام میں جب اس نے پہلی بار اس پہاڑی سے غرناطہ کا منظر دیکھا تھا، اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ سینٹا فے اور الحمرا کا درمیانی فاصلہ یکا یک کم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پہاڑی اس کے لیے ایک مستقل سیرگاہ بن چکی تھی۔ اس کی سہولت کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ کشادہ کر دیا گیا تھا اور چوٹی پر ایک خوبصورت شابیانہ بھی لگا دیا گیا تھا۔ عام طور پر جب وہ شاہی خیمے سے باہر نکلتی تو خادماؤں اور کنیزوں کی پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب کوئی ذہنی الجھن پیش آتی تو اسے اپنی خاص سہیلیوں کی رفاقت بھی ناگوار گزرتی تھی۔ اور آج اس کی یہ حالت تھی کہ جب وہ شاہی خیمے سے نکلی تو صرف 2 خادمائیں اس کے ساتھ تھیں، لیکن اس نے پہاڑی پر پہنچتے ہی انہیں بھی رخصت کر دیا۔ ایزابیلا اس بات سے پریشان تھی کہ کستلا کے بشپ اور کلیسا کے محکمہ احتساب کے سربراہ نے اپنے خط میں جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا اور فرڈینینڈ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ متارکہ جنگ کے معاہدے کو بلا تاخیر منسوخ کر کے غرناطہ پر بھرپور حملہ کر دے۔ اس خط کا جواب دینا ضروری تھا، لیکن فرڈینینڈ نے زمینس کے خط پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے وقت ملکہ نے تیسری بار اس خط کا ذکر کیا تھا، لیکن فرڈینینڈ نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ہم صبح غور کریں گے، اس وقت ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ گشت پر جا چکا تھا۔ ایزابیلا کچھ دیر شامیانے کے قریب کھڑی رہی، پھر وہ پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور وہ اٹھ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ فرڈینینڈ ٹیلے پر پہنچتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، آج سردی زیادہ تھی، آپ کو کچھ دیر اور آرام کرنا چاہیے تھا۔ ملکہ نے جواب دیا، جب منزل اتنی قریب آ چکی ہو تو مسافر آرام نہیں کر سکتے۔ آج صبح ہوتے ہی میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی تھی کہ جنگ بندی کے 10 دن گزر چکے ہیں اور معاہدے کے مطابق ہمیں سینٹا فے اور غرناطہ کے درمیان یہ 6 میل کا فاصلہ طے کرنے میں 60 دن اور لگ جائیں گے۔ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ملکہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ 60 دن اور 60 میل اس قوم کی زندگی اور موت کے درمیان آخری حد فاصل ہیں جس نے 800 سال اس زمین پر حکومت کی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں ابھی تک زمینس کے خط کا اثر ہے، لیکن اس بوڑھے پادری کو کیا معلوم کہ جس قوم کو ہم ہلاکت کے آخری کنارے پر لے آئے ہیں، اس نے چند برس کے اندر اندر جبل طارق سے لے کر پیرے نیز کی چوٹیوں تک کلیسا کے سارے پرچم سرنگو کر دیے تھے۔ زمینیس کو کون یہ سمجھا سکتا ہے کہ جب اس قوم کا زوال شروع ہو چکا تھا تو بھی کلیسا کے متحدہ قوم کو دریائے ٹاگس اور دریائے الکبیر کے درمیان چند منازل کا فاصلہ طے کرنے میں 4 صدیاں لگ گئی تھیں، اور ان 4 صدیوں میں جب کبھی ان کا مدافعانہ جذبہ پیدا ہوتا تو وہ دنوں میں برسوں کا حساب چکا دیتے تھے۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایزابیلا نے کہا، میرا مقصد آپ کی رائے سے اختلاف نہ تھا۔ میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ جن ہاتھوں سے اندلس کی آزادی کا چراغ بجھنے والا ہے وہ میرے شوہر کے ہاتھ ہیں۔
میں صرف اشتیاق کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اگر آپ زبینیس کے خط کو ایک اچھی طرح پڑھ لیتے تو آپ کی یہ غلط فہمی کبھی نہ ہوتی کہ وہ آپ کی عظیم کامیابیوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ میں صرف اشتیاق کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اگر آپ زمینیس کے خط کا اچھی طرح پڑھ لیتے آپ کو یہ غلط فہمی کبھی نہ ہوتی کہ وہ آپ کی عظیم کامیابیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں نے اس کا خط پڑھ لیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بلا تاخیر متارکہ جنگ کا معاہدہ منسوخ کر کے غرناطہ پر چڑھائی کر دیں۔ وہ صرف ایک پادری ہے اور میں تمام حالات پر نگاہ رکھنے والا سپاہی ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل غرناطہ مر چکے ہیں اور اب صرف ان لاشوں کو نوچنے کا کام باقی رہ گیا ہے، لیکن میرے نزدیک غرناطہ ایسی حالت میں بھی ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ہے جس کی تہہ میں ابھی تک لاوا ابل رہا ہے۔ اس آتش فشاں کے دہانے پر کلیسا کے اقتدار کی مسند سجانے سے پہلے مجھے اس اطمینان کی ضرورت ہے کہ وہ لاوا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہماری فوجیں غرناطہ سے صرف 6 میل دور ہیں، لیکن متارکہ جنگ کا معاہدہ کرنے سے پہلے میں نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ ہماری جنگ اب غرناطہ کے مضافات کے بجائے اس کی 4 دیواری کے اندر لڑی جائے گی، اور جو کام ہمارے لشکر برسوں میں نہیں کر سکے وہ اب ان لوگوں کے ہاتھوں سے پورا ہو رہا ہے جو غرناطہ کے اندر رہ کر اپنی قوم کے ذہنی حصار کی بنیادیں توڑ سکتے ہیں۔ کیا میری کامیابی معمولی ہے کہ جو مقصد ہمیں ہزاروں سپاہیوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد حاصل ہوتا وہ اس شخص کے ہاتھوں پورا ہو رہا ہے جسے ہمارے دشمن اپنے آخری قلعے کا محافظ سمجھتے ہیں؟ ایزابیلا نے کہا، میں ہر لمحہ یہ دعا کرتی ہوں کہ جو توقعات آپ نے ابو عبداللہ سے وابستہ کی ہیں وہ پوری ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی ہے کہ وہ ایک بار آپ سے وعدہ خلافی کر چکا ہے، اس لیے اس پر دوبارہ اعتماد کرنا دانشمندی نہیں۔ فرڈینینڈ بولا، قسطلہ کے بشپ نے بھی اپنے خط میں یہی بات لکھی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ وہ ایک عیاش، کاہل اور متلون مزاج آدمی ہے، مگر مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مجھے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کی تذلیل کے لیے جو سامان اس نے پیدا کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آج غرناطہ کی حالت اس شیر کی سی ہے جو زخمی ہونے کے بعد کسی جہاڑی کی اوٹ پہ اپنے زخم چاٹ رہا ہو۔ اب میں نے آگے بڑھ کر آخری وار کرنے سے پہلے ابو عبداللہ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس زخمی شیر کو باندھ کر میرے قدموں میں ڈال دے۔ ملکہ نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ اگر آئندہ 60 دن کے اندر اہل غرناطہ نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبداللہ ان کے جوش و خروش کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ابو عبداللہ جیسے لوگ ہر آندھی کے ساتھ اڑنے اور ہر سیلاب کے ساتھ بہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش رہتی ہے۔ جب ہم نے اسے سہارا دیا تھا تو اس نے اپنے باپ کے خلاف بھی بغاوت کر دی تھی، اور پھر جب موسیٰ بن ابی غسان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اب غرناطہ میں کوئی دوسرا موسیٰ نہیں ہے، اور ابو عبداللہ آج ایک ایسے آدمی کے قبضے میں ہے جسے اپنی فتح کی ضمانت سمجھتا ہوں۔ وہ اسے ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ اب باقی نہیں رہا۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو موسیٰ بن ابی غسان نے اہل بربر اور ترکوں کے پاس اپنا ایلچی خاص بنا کر بھیجا تھا وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ بیرونی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو موسیٰ بن ابی غسان نے اہل بربر اور ترکوں کے پاس اپنا ایلچی خاص بنا کر بھیجا تھا وہ مالٹا کے قید خانے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ بیرونی اعانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے یہ آخری خدشہ بھی دور ہو چکا ہے۔ فرڈینینڈ نے جواب دیا، یہ خدشہ اس وقت دور ہوگا جب وہ ایک قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اسے جاننے والے یہ گواہی دیں گے کہ حامد بن زہرہ یہی ہے۔ ملکہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کو حامد بن زہرہ سمجھ کر گرفتار کر لیا اور ہمارے سفیر نے بھی اس کے متعلق مزید چھان بین کی ضرورت محسوس نہ کی ہو؟ نہیں، مالٹا میں ہمارا سفیر ایک ہوشیار آدمی ہے، مجھے صرف یہ تشویش ہے مالٹا میں ہمارا سفیر ایک ہوشیار آدمی ہے، مجھے صرف یہ تشویش ہے کہ ہم نے جو جہاز قیدی کو لانے کے لیے بھیجا تھا اس کی واپسی کے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ملکہ نے فکر مند ہو کر کہا، آپ کہتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ان دنوں بحیرہ روم میں گشت کر رہے ہیں، خدا نہ کرے ہمارے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔
فرڈینینڈ نے جواب دیا، اگر ایک جہاز کی قربانی سے وہ خطرات ٹل جائیں جو ہمیں حامد بن زہرہ کے زندہ واپس آنے کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ آپ اسے اتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک ہی پہرے دار کی چیخ سے ساری بستی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں نے جس بستی پر شب خون مارنا چاہتا ہوں وہاں کسی جاگتے ہوئے پہرے دار کی چیخیں اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکیں اور ہمیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ملکہ آزردہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے ہاتھ سے کوئی خوبصورت کھلونا چھینا جا رہا ہو۔ فرڈینینڈ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایزابیلا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کو غرناطہ کا تحفہ پیش کر سکوں گا۔ تاہم بعض جنگی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم صرف سپہ سالار تک محدود رہنا چاہیے۔ میرے دل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ پر ظاہر نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں کس مسئلے میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، بلکہ میری خواہش یہ تھی میں کسی دن اچانک خوشخبری سناؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو۔ ایزابیلا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اٹھ کر چند قدم آگے بڑھی اور فرڈینینڈ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ وادی کے نشیب و فراز سے ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ملکہ چند ثانیے بغور دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، وہاں بہت سے آدمی نظر آتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑک کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کام گزشتہ 3 دن سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی نگاہ 1 میل اور آگے دیکھ سکے تو وہاں آپ کو غرناطہ کے آدمی دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنے حصے کا کام تقریباً ختم کر لیا ہے۔ ملکہ نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، آپ کا مطلب ہے ابو القاسم نے انہیں ہماری فتح کا راستہ کشادہ اور ہموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ابو القاسم نے اہل غرناطہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ انہوں نے سینٹافے سے رست خریدنے کی اجازت ملنے والی ہے اور وہ یہاں آ کر اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکیں گے۔ اب ذرا اس طرف چلیے۔ ایزابیلا فرڈینینڈ کے ساتھ ٹیلے کے دوسرے کونے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، شمال اور مغرب کی سمتوں سے سینٹافے کی طرف آنے والے راستوں پر نظر دوڑائیے۔ آپ ان راستوں پر اتنی بیل گاڑیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملکہ نے ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا۔ فرڈینینڈ نے مسکرا کر جواب دیا، غلہ، پھل، سبزیاں، ایندھن، گھاس، مرغیاں، انڈے، اور شاید آپ کو یہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آ جائیں۔ کل میں نے حکم دیا تھا کہ 2 دن کے اندر سینٹافے کو بہت بڑی منڈی بن جانا چاہیے، اور ابو القاسم کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ پرسوں ہم سینٹافے کے دروازے کھول دیں گے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ کام ذرا دیر سے کر رہا ہوں۔ ملکہ بڑی مشکل سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کہ آپ واقعی تجارت کا راستہ کھول دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں اس بات کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی رحم دل ملکہ کو اپنی نئی رایا کا بھوکوں مرنا پسند نہیں۔ ویسے زمینیس یقیناً اسے پسند کرے گا۔ ملکہ نے کہا، میرا تو خیال ہے وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ فرڈینینڈ مسکرایا، کیا اس سے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اہل غرناطہ کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کے عوض انہیں دائمی غربت و افلاس کے جہنم میں جھونک دینے کا سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں؟ آپ حیران ہوں گی، یہ تجویز بھی ابو القاسم نے پیش کی تھی۔ اسے یہ شکایت ہے کہ اگر اہل غرناطہ جنوب کے پہاڑی علاقوں سے رست حاصل کرتے رہے تو قبائل کے اندر ان کے روابط گہرے ہوتے جائیں گے۔ میں نے اس کی شکایت دور کر دی۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل غرناطہ کو کھانے پینے کا سامان انتہائی مناسب قیمتوں پر دیا جائے۔ بھوکا انسان پیٹ بھرنے کے بعد لڑنے کے بجائے آرام سے سونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر مجھے ان منصوبوں کا علم ہوتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دشمن 800 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اپنے مستقبل سے اتنے بے خبر ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غرناطہ کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کے سیدھے راستے سے انحراف کے بہانے تلاش کرتی ہے، اور ہمیشہ خود کو یہ فریب دیتی ہے کہ اس کے ہیلے اس کی قوت و دانائی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں، اور قوموں کا اخلاقی انحطاط آخری مرحلہ تک ہوتا ہے۔ وہ اپنی بقا کی جدوجہد کے بجائے خودکشی کر لینا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔
آج یہی حالت ہمارے دشمن کی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن آدمیوں کی ذہانت اور مکاری کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں، وہ اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ ازابیلا نے کہا، ابو عبداللہ کو یہ معلوم ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور اس کے عوض الفجارہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک معمولی جاگیردار کی ہوگی۔ ہم جب چاہیں گے اسے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ ابو القاسم کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ جب ابو عبداللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس کی وزارت باقی نہ رہے گی۔ پھر وہ کس امید پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ فرڈینینڈ نے مسکرایا، کھیل صرف میرا ہے، وہ دونوں تو شطرنج کے مہرے ہیں۔ ابو عبداللہ ان لوگوں میں سے ہے جو نزا کے عالم میں بھی موت کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابو القاسم جیسے عیار آدمی کے لیے اسے یہ اطمینان دلانا مشکل نہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ جب متارکہ جنگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی کم از کم 1 سال کے لیے الحمرا کی شاہی محلات اور قلعے سے بے دخل نہ کیا جائے، اور آپ نے میرے احتجاج کے باوجود تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے یہ مطالبات تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ جب ہمارا لشکر غرناطہ میں داخل ہوگا تو ابو عبداللہ الحمرا میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کس بہانے اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہمیں کسی بہانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جب وقت آئے گا تو ابو القاسم ایک دن کے اندر اندر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ رضاکارانہ طور پر الحمرا سے نکل جائے، لیکن سردست اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا، بلکہ اس کے ایلچیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے اور بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ خفیہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کی مسلم رایا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب السلطنت حاصل کرنا معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ خفیہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کی مسلم رایا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب السلطنت تلاش کرنا پڑے گا، اور اب وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ الفجارہ میں اسے جاگیر دینے کے اعلان سے میرا مقصد صرف اس کی وفاداری کا امتحان لینا تھا، ورنہ میں اسے اپنا نائب سلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور میں اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا جانتا ہوں۔ فرڈینینڈ چند ثانیہ داد طلب نگاہوں سے ملکہ کو تکتا رہا، پھر وہ اطمینان سے کہنے لگا، جہاں تک ابو القاسم کا تعلق ہے مجھے اسے کوئی وعدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی قوم کی کشتی گرداب میں دیکھ کر ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے بھی ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اپنی قوم سے غداری میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے اب آپ مطمئن ہوں گی۔ ہاں، ملکہ مسکرائی، اب مجھے ہر طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آج میں فادر زمینیس کو یہ خط لکھوں گی کہ میرے شوہر کو سیاسی اور جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف دعا کرنی چاہیے۔ کاش آج حامد بن زہرہ کے متعلق بھی ہمیں کوئی اطلاع مل جائے۔ فرڈینینڈ نے کہا، آپ کو اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کئی دن پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اہل غرناطہ کو اگر کوئی رہنما مل گیا اور اس نے عوام کو ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے خلاف مشتعل کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اہل بربر یا ترکوں کے چند دستے بھی اس کی اعانت کے لیے پہنچ گئے تو ہمارے یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ملکہ مضطرب ہو کر دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا کیا علاج سوچا؟ میں آپ کو یہ مزدہ سنا سکتا ہوں کہ میں ان خطرات کا سدباب کر چکا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے ایک نیا ٹھکانہ تعمیر کیا۔ اب سینکڑوں آدمی وہاں دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ تنگ وادی فوج کے لیے قطعاً موزوں نہیں، اور پھر جب آپ غرناطہ کی فتح کو اس قدر یقینی سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید لشکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر وہاں اس عارضی چھاؤنی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ چھاؤنی تعمیر ہو جائے گی تو غرناطہ کی کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یقین کر لیں گے۔ ملکہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کوئی اچھی خبر سنانے سے پہلے میری ذہانت کا امتحان لینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیے نا، وہاں کیا ہونے والا ہے؟
فرڈینینڈ چند ثانیے کے لیے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں اپنی فوج کے لیے کوئی نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک پنجرہ تیار کروا رہا ہوں جس میں غرناطہ کی روح آزادی بند کر دی جائے گی۔ اس مہینے کے اختتام سے پہلے غرناطہ کے 400 افسر یرغمال ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے، اور یہ 400 آدمی فوج کے علاوہ ان بااثر خاندانوں سے منتخب کیے جائیں گے جن کی تائید و حمایت کے بغیر غرناطہ کے اندر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایزابیلا چند ثانیے دم بخود ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبداللہ اور اس کا وزیر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟ فوج اور عوام کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ ابو القاسم کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی مزاحمت نہ ہو، اور اس کی ذمہ داری اس صورت میں عہدہ بر ہو سکتی ہے کہ اہل غرناطہ کا امن نہیں، یہ ابو القاسم کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی مزاحمت نہ ہو، اور وہ اس ذمہ داری سے اس صورت عہدہ بر ہو سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کو امن کی طرف مائل کرنے میں میری تجاویز کامیاب ہوں۔ تجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں دشمن کے بجائے اپنا محسن خیال کریں۔ 400 معزز انسان، ہاں 400 ایسے انسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہ ان کے ہزاروں عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے غرناطہ کی آزادی یا غلامی کے مسائل سے زیادہ اہم بن جائے گا، اور ہم ان سے اپنی ہر بات منوا سکیں گے۔ ملکہ نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ابو القاسم آپ کا یہ مطالبہ مان لے گا اور عوام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گی؟ اور یہ مطالبہ تسلیم کر چکا ہے، اور اس کے نزدیک عوام سے بچنے کا واحد صورت یہی ہے اور اس کا خیال ہے اگر کوئی سر پھرا انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرے تو بااثر لوگ اسے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی سلامتی کا دشمن سمجھ کر ان پر تلواریں سونت لیں۔ ایزابیلا نے کہا، آپ زمینیس کے خط کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان کا ایلچی واپس جانے کے لیے سخت بے چین ہے، اگر آپ اسے چند منٹ دے سکیں تو وہ کل رخصت ہو جائے گا۔ میں کل اس سے ملاقات کر لوں گا، آج میں بہت مصروف ہوں، مجھے ابو القاسم کے ایلچی کا انتظار ہے۔